بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر NH سیوانی آپ کے بیچ ایک بار پھر سے ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کے والد، والدہ اور دادا محترم کا ذکر ہے۔ جب یہ ثانی عبداللہ بن عبد المطلب آب زمزم کے کنواں کا نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ جب وہ اور ان کی ماں حضرت حاجرہ مکہ کے ریگستان میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو چاروں طرف سے میڑ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ وقت تک یہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے بھر گیا اور آہستہ آہستہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہیں رہا۔ چاہ یعنی کنواں زمزم کا صرف تذکرہ ہی لوگوں کے زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں مکہ کا سینچائی کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کا مقام اور جگہ تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں گھومتے رہے، مگر چاہ زمزم کا پتہ نہیں چلا۔ قریش قبیلہ کا کوئی بھی آدمی اس کام میں ان کی مدد نہیں کی، بلکہ باپ اور بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ و والد و دادا محترم کا ذکر۔ ایک روز عبد المطلب نے چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش قبیلہ کے لوگ منع کرنے لگے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ اور بیٹے تھے، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، لیکن آخر میں یہ دونوں لوگ کنواں کھودنے یا ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ اس سمے عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدا نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ زمزم کا کنواں نکل آنے سے عبد المطلب کا سکہ جم گیا تھا اور سب ان کے بزرگی اور سرداری کا قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے۔ حبل بت کے سامنے لاٹری کی۔ اتفاق کی بات لاٹری میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارا تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی منت کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر قربانگاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہیں مانے۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد یہ معاملہ سوزا نامی جوتشی سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون کے بدلے 10 اونٹ ہے، اس لیے تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو۔ اگر لاٹری اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور اگر لاٹری عبداللہ کے نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے مقابل رکھو اور پھر لاٹری کرو۔ اسی طرح ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ لاٹری میں اونٹ کے نام نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لاٹری عبداللہ کے ہی نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی سنکھیا 100 ہو گئی تب اونٹ کے نام لاٹری نکلا۔ عبد المطلب نے اپنے سنتشٹی کے لیے 2 بار اور لاٹری کی ہے، لیکن اب ہر بار اونٹ کے ہی نام لاٹری نکلا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس بار سے
ایک آدمی کے خون کا بدلہ قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوا۔ عبد المطلب کے 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حامل فیل سے کچھ دن پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے ایک عزتدار گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دیے تھے۔ اس سمے عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بدن سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام یعنی سیریا کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلوا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کے بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے اور انہیں حفاظت کے ساتھ مکہ لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کی موت ہو چکی تھی اور وہ اپنے رشتہ دار نبو نزار کے قبرستان میں دفن ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ آ کر یہ دل اور روح کو جھکجھور دینے والی خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد کچھ اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک لونڈی یمن کو چھوڑا تھا۔ حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے سیکم میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال کی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اصحاب فیل کے واقعہ کے قریب 52 یا 55 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آمنہ جب حاملہ سی تھی تب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتہ نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا، جبکہ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے پرچلت ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا تعریف اور ستائش کے لائق قرار پائے۔ ابن سعد میں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہیں نکلی جیسے عام بچوں کے پیدائش کے سمے نکلتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ نویس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی سمے نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 میناریں گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ یکایک بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کے پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ پیدا ہونے کے 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کیا ہوا لونڈی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مشروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ صرفائے عرب کے پرمپرا کے مطابق 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلہ بنی شاد کی ایک خاتون دائی حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ دائی کے طور پر آپ کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ صرفائی عرب یعنی عرب کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو ان بدو عورتوں کے سپرد کرتے تھے تاکہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں۔ ان کی زبان بھی زیادہ عمدہ ہو جائے کیونکہ بدو کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے زیادہ صاف اور عمدہ ہوتی تھی۔ دائی حلیمہ ہر 6 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس
تک دائی حلیمہ کا دودھ پیا اور 2 برس یعنی 4 برس تک دائی حلیمہ کے گھر قبیلہ بنی شاد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 سال بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے قریبی لوگوں سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینے رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر سفر کے دوران بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش اور نگرانی کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے لیا۔ کچھ روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی شاد میں دائی حلیمہ کے گھر رہے اور اپنی ماں کے پاس صرف 1 ہی سال یعنی 1 سال کچھ مہینہ رہنے کا آپ کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ یعنی دائی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرانے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ سیرت ابن حسام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت زویب اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش یعنی کہ سفید لباس پہنے 2 آدمی نے ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا یعنی کہ سینہ چیر دیا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف سے آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام واقعہ بیان فرمائی اور اپنی خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمینہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس دوران میں نے بہت سی بشارتیں یعنی اچھی خبریں سپنوں میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کراماتیں دیکھی ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کا دل چیرا اور ایک قطرہ خون نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے پیالہ میں دھویا، پھر اس کو جہاں رکھا ہوا تھا رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ میرا یہ پارٹ سماپت ہوتا ہے۔ اس کے آگے نیکسٹ پارٹ میں آپ اور بھی چیزیں دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں اپنی داستان ہسٹری جاننا سب سے ضروری ہے، جس کی وجہ سے جس کے سوچ کے ساتھ ہی میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کیا۔ ایک ساتھ تھینک یو، خدا حافظ۔